السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احمدہ وأصلی وأسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین گرامی قدر، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، آج بروز جمعہ 5 جون رات 10:46 پر ماہرین فلکیات کے مطابق چاند کو گرہن لگے گا، جو کہ پاکستان اور دیگر دنیا کے کئی ممالک میں دیکھا جا سکے گا۔ اب یہاں اس موقع پر اس حوالے سے ہمیں بطور مسلمان یہ دیکھنا ہے کہ ہماری شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کے لیے ہمیں کیا ہدایات عنایت فرمائی ہے کہ ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، کہ ہم یہ جو اپنی نشانیاں ظاہر کرتے ہیں، یہ سورج کو گرہن لگتا ہے، چاند کو گرہن لگ جاتا ہے، اس کا جو مقصد ہے بنیادی طور پر تخویفہ، کہ ہم لوگوں کو خوف دلانا چاہتے ہیں اور ترغیب دلانا چاہتے ہیں کہ ابھی بھی موقع ہے، اپنے اللہ سے ڈرو، اپنے اللہ کی طرف رجوع کرو اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لو۔ بنیادی مقصد ان چیزوں کا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسانیت کو اللہ کا خوف دلانا۔ اب اس موقع پر کرنے والے جو کام ہیں وہ بہت سے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے گناہوں کی توبہ و استغفار کریں، اپنے اعمال کی اصلاح کریں، اپنے وہ گناہ جو آپ سے نہیں چھوڑ رہے ان کو چھوڑنے کی کوشش کریں، اللہ سے توفیق مانگیں، اپنی اصلاح کریں، خاص طور پر یہ اس موقع پر سچے دل سے اللہ سے توبہ کریں۔ اور دوسرا کام کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا کہ جتنی حسب استطاعت، جس انسان کو جتنا بھی اللہ نے توفیق دی ہے، 10,000 1,000 100 1 روپیہ بھی اگر اس کی توفیق ہے تو وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، ضرور بھی ضرور۔ تیسرا اور سب سے اہم جو کام ہے، ایسے موقع پر نماز پڑھنی چاہیے۔ اس نماز ایک مخصوص نماز ہے جس کو صلاۃ الخسوف خا سین واو فا، یا صلاۃ الکسوف کاف سین واو فا۔ صلاۃ الخسوف یا صلاۃ الکسوف یہ دونوں اسی کے نام ہیں جو سورج گرہن یا چاند گرہن کے موقع پر جو نماز پڑھی جاتی ہے۔ اب ہوا کچھ یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایک مرتبہ سورج کو گرہن لگ گیا۔ اب ان لوگوں نے، صحابہ کرام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ یہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک ہی مرتبہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور جب پہلی مرتبہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید پریشان ہوئے، ڈرتے ہوئے کھڑے ہوئے، دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا، ڈر تھا، خوف تھا کہ گویا کہ قیامت کی نشانیاں شروع ہو گئی ہیں، قیامت کے آثار شروع ہو گئے ہیں، قیامت یعنی کہ شروع ہونے والی ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فزعا یخشی ان تکون الساعہ، ڈرتے ہوئے فوراً سے پہلے مسجد کی طرف گئے، اور فبعث منادیا، ایک اعلان کرنے والے، منادی کرنے والے جو کہ گلیوں میں باواز بلند اعلان کیا کرتے تھے، ان کو بھیجا اعلان کرنے کے لیے، الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ الصلاۃ جامعۃ، کہ لوگوں جماعت کھڑی کر دی گئی ہے، نماز کھڑی کر دی گئی ہے، مسجد کی طرف آؤ۔ لوگوں کو اکٹھا کیا اور 2 رکعتیں نماز پڑھیں۔ اب یہاں عام جو 2 رکعتیں ہیں، ہم عام طور پر نوافل پڑھتے ہیں، سنتے پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، اس سے تھوڑا سا فرق ہوگا۔ وہ فرق یہ ہے 2 رکعتیں نماز ہوگی، لیکن اس میں ہر رکعت میں جو رکوع ہیں ان کی تعداد زیادہ ہوگی۔ ایک رکعت میں بعض روایت میں 2 رکوع بھی کر سکتے ہیں، ایک رکعت میں 3 رکوع بھی کر سکتے ہیں، ایک رکعت میں 4 رکوع بھی کر سکتے ہیں، یہ تینوں آپشن موجود ہیں۔ عام طور پر ایک رکعت میں ایک ہی رکوع کیا جاتا ہے۔ یہاں یہ ڈفرنس ہے عام نماز میں اور اس نماز میں۔ اس نماز کے لیے کوئی اذان دینا، اس کی بھی ضرورت نہیں، اذان دینا سنت سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے تکبیر دینا ثابت ہے، صرف بازاروں میں یا اسپیکروں میں اعلان کیا جا سکتا ہے اس کے لیے، اور یہ نماز باجماعت ہی ادا ہوگی، یہی زیادہ بہتر ہے۔ اب ایک یہ مسئلہ ہے کہ اس نماز کا حکم کیا ہے، یہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ ہے، نفل ہے۔ اس حوالے سے 2 قول موجود ہیں۔ چند ہمارے اسلاف، مشائخ، علماء، محدثین اس رائے کی طرف گئے ہیں کہ یہ واجب ہے، اور جو زیادہ تر جمہور کا جو موقف ہے، اکثریت علماء محدثین کی، وہ یہ ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے۔
سنت اس لیے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو بتاتے خود پڑھا، مؤکدہ اس لیے کیونکہ بخاری مسلم کے ایک حدیث میں یہ الفاظ ہیں جس میں حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حکم دیا ہے، فَإِذَا رَأَيْتُمْ شَيْئًا مِّن ذَلِكَ، جب تم اس طرح کی کوئی چیز دیکھو، سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، فَأَفْزِعُوا إِلَىٰ ذِكْرِهِ، تو جلدی جلدی دوڑو فوراً سے پہلے اِلَىٰ ذِكْرِهِ، اللہ رب العزت کے ذکر کی طرف، وَدُعَائِهِ، اور دعائیں کرو، وَإِسْتِغْفَارِهِ، اور استغفار کرو۔ یہ حکم کیسے ہیں؟ اس سے بعد میں زیادہ تر موقف یہ نکالا ہے کہ یہ سنت موقدہ ہے۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس میں جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی، چونکہ تو امام آیا کہ اونچی آواز سے قرات کرے گا یا آہستہ آواز سے قرات کرے گا، تو اس حوالے سے دونوں طرف حدیثیں موجود ہیں، لیکن اقرب الی الحق صحیح جو بات ہے، دلائل کے مضبوط دلائل جس طرف ہیں وہ یہی بات ہے جو زیادہ صحیح روایت ہے، بخاری مسلم کی جو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورج گرہن کی نماز پڑھائی تو با آواز بلند جہری آواز سے قرات کی، اونچی آواز کے ساتھ۔ جس روایت میں سرن ہے، آہستہ آواز سے پڑھنے کا ذکر ہے، وہ روایت سند کے لحاظ سے کمزور ہیں، ضعیف ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ اب اس حوالے سے یہاں ہمارے معاشرے میں بدقسمتی کے ساتھ توہم پرستی، وہم، یہ بہت زیادہ ہے۔ اسی حوالے سے سورج گرہن، چاند گرہن کے حوالے سے ہمارے ہاں جو مشہور ہے کہ حاملہ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، یا کوئی چھری وغیرہ کاٹنے والی چیز، یا کوئی گھر کے کام بھی نہیں کرنے چاہیے، یا سورج کی طرف چاند کی طرف ڈائریکٹ دیکھنا نہیں چاہیے، اس سے اس کے بچے کو نقصان ہوگا، پریگننسی ضائع ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اسلام تو ایک طرف، سائنس بھی اس بات کی بالکل 100% تردید کرتی ہے، یہ صرف ہمارے وہم ہے، ہمارے خیالات ہیں، سائنس اس کو بالکل نہیں مانتی۔ اور شریعت میں بھی یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ وہم آج سے چلے آ رہے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو قدرتاً اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ابراہیم چھوٹی عمر میں اس کی وفات ہو گئی، چند دنوں کا بچہ تھا، اس کی وفات ہو گئی۔ جس دن اس کی وفات ہوئی اسی دن سورج گرہن لگا، تو لوگوں میں یہ مشہور ہو گیا کہ سورج گرہن اسی لیے لگا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے پوری دنیا میں اندھیرا کر دیا، سورج کی روشنی چھین لی ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا وفات پا گیا۔ یہ انتہائی غم، بہت افسوس کی بات ہے، اس لیے سورج کو گرہن لگا ہے۔ تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کی ذہنوں سے جو وہم تھے، اوہام پرستی، توہم، وہ بھی ذہن سے نکالا، لوگوں کے عقیدے کی بھی اصلاح فرمائی کہ نہیں، لا تکون لموت احد ولا لحیاتہ، ان چیزوں کا، سورج چاند گرہن کا کسی کی موت سے، کسی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، کہ کوئی بہت بڑی شخصیت پیدا ہو گئی ہے، اس کی خوشی میں ایسا ہو رہا ہے، یا کوئی بہت عظیم آدمی کوئی وفات پا گیا، اس کے غم میں ایسا ہو رہا ہے، ہرگز اسلام میں ایسی کوئی سوچ نہیں ہے۔ اس کا بنیادی مقصد صرف ایک ہی ہے جو قرآن میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا، صرف اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ڈرانا چاہتے ہیں، اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را ابھی بھی آپ کے پاس موقع ہے، اپنی اصلاح کر لو، ورنہ آخرت میں سوائے پچھتاوے کے، چیخو پکار کے کچھ بھی نہیں ہاتھ ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اس پر غور کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو آگے پھیلانے اور اپنے اعمال کی اصلاح کرنے، اپنے گناہوں کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت والے دن ہمیں متقین، نیک لوگ، صالحین، انبیاء، پیغمبروں کی صفوں میں اٹھایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ خیرا۔